نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے ایسے گناہ سے بچائے جو اس کے قرآن سے اور اس کے ذکر سے ہمیں دور کر دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم تقریباً 15-16 دن بعد، بلکہ زیادہ عرصہ ہی ہو گیا کہ ہم کلاسز نہیں لے پا رہے تھے، اور ریزن آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے بعد آپ سب کی محبت سے، آپ سب کے خلوص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں پھر یہاں پہ اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام میری اسٹوڈنٹ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، خاص طور پہ ان پہ جنہوں نے اس کار خیر میں ڈونیشن میں حصہ ڈالا۔ میرے دل سے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور ہر لمحے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو یقین کرے دنیا بھی مل جائے گی، آخرت میں مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے ہی جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایسے عمل ہے کہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے دل ان کا اتنا تنگ رکھا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بہت کم یعنی کہ اللہ کے رزق سے اللہ سے وہ چیز لے رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے راستے پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی لوگ مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مومن کے یہ بھی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے وہ خرچ کرتے ہیں خوشی کے بندوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو لیپ ٹاپ ہم نے لیا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک جیسے ہم کسی کو نسخہ مصحف لے کے دیتے ہیں نا کہ یہ پڑھے گا تو ہمیں ثواب ملے گا، سیم ویسے ہی ہے۔ جب تک یہ چلتا رہے گا، جب تک قرآن کلاس ہوتی رہے گی، آپ لوگوں کو جتنے لوگ پڑھیں گے آپ لوگوں کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ نیکیاں، اس طرح کی خاص طور پہ نیکیاں کرنا بہت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اس ڈونیشن میں، اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو قبول کرے، آپ لوگوں کو صحت و تندرستی والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم پھر، آتینا دی ہم نے، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، تماماً تکمیل تھی، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے جو، احسانہ نیکی کی روش اپنائے، و تفصیلاً اور تفصیل، لکل شیء ہر چیز کے لیے، وہدن اور ہدایت، ورحمتاً اور رحمت، لعلہم تاکہ وہ، بلقاء ملاقات پر، ربہم اپنے رب کی، یؤمنون وہ ایمان لائے۔ وہذا اور یہ کتاب ہے، انزلناہ نازل کیا ہے ہم نے جس کو، مبارکن بابرکت، فاتبعوہ چنانچہ تم پیروی کرو اس کی، واتقوا اور تم ڈر جاؤ، لعلکم تاکہ تم، ترحمون تم پر رحم کیا جائے۔ ان یہ کہ تقولو کہیں تم کہو، انما یقیناً، انزلہ نازل کی گئی ہے تھی، الکتاب کتاب، علی اوپر، طائفتین دو گروہوں کے، من قبلنا پہلے ہم سے، وَإِن اور یہ کہ، کنہ تھے ہم، عن دراستہم
اس کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین، یقیناً غافل۔ یہ تھی آج کی ہماری آیات مبارکہ۔ اب دیکھتے ہیں اس کے روٹ ورڈ۔ تماماً تکمیل تھی، کاف میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تفصیلاً تفصیل، فا صاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مبارکن بابرکت، با را کاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ترحمون تم پر رحم کیا جائے، را ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ طائفتینی دو گروہ، طوا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اندر غاستہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے، دا را سین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے روٹ ورڈ۔ اب دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ہر اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کے روش اپنائے، اور ہر حکم کی تفصیل تھی، اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ تورات کی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کلیئر کی ہیں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی کہ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی کہ تورات عطا فرمائی۔ تماماً نعمت کی تکمیل تھی، یعنی اپنے احسان اور نعمت کے لیے تکمیل کے لیے، نعمت کی تکمیل کے لیے۔ علی الذی احسنا ہر اس شخص کے لیے جو نیکی کی روش اپنائے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ان لوگوں پر اپنی نعمت کو پورے کرنے کے لیے جنہوں نے نیکی کا کام کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کو اپنی نیکیوں اور نعمتوں سے نوازا کہ ان کا شمار نہ کیا جا سکتا۔ دوسرے رکن نعمتوں کے ساتھ کتاب کی بڑی نعمت مل جانے پر اس نعمت کی تکمیل بھی ہو گئی جس پر شکر ادا کرنا واجب تھا۔ اس کتاب میں تمام ضروری امور موجود تھے جن کی قوم موسیٰ کی ضرورت تھی، قوم موسیٰ کو ضرورت تھی۔ نعمت کی تکمیل کے لیے ان لوگوں کے لیے ایک اعزاز اور شرف تھا جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی اور اپنے رب کی اطاعت کی۔ رب کی اطاعت رب کی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر حکم کی تفصیل تھی، ہر اس چیز کی تفصیل جس کی انسانوں کو ضرورت تھی، خواہ اس کے تعلق حلال و حرام سے ہو، عقائد سے ہو، یا اوامر و نواہی سے ہو۔ اس سے مراد حلال و حلال ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً اور ہدایت اور رحمت تھی۔ اس کے معنی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے قوم ہدایت پائے گی، آخرت کے جواب دہی کا یقین کرے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق بن جائے گی۔ وَهُدًى اور ہدایت یعنی کہ تورات بھلائی کا اور خیر کا راستہ دکھاتی ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، خیر و شر کی پہچان کرواتی ہے۔ وَرَحْمَةً اور رحمت تورات رحمت ہے جس کے ذریعے سعادت اور بہترین بلائیاں عطا کی گئی۔ من قبل کتاب موسیٰ اماما و رحمہ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب کی رہنمائی اور رحمت تھی۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، یعنی کہ تورات کے نازل ہونے کے بعد قیامت اور اعمال کی جزا پر ایمان لے آئیں، کیونکہ تورات میں آخرت کی قطعی دلیلیں ہیں اور اس میں ایسے امور ہیں جو ان کے لیے آخرت کی تیاری اور رب کی ملاقات کی تیاری کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اس آیت میں تورات کے بارے میں واضح کیا گیا ہے کہ بھلائی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے نعمت کی تکمیل ہو گئی، ہر ضروری چیز کی تفصیل ہے، اس میں سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
قرآن مجید کی پیروی کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس آیت مبارکہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن مجید کی پیروی کی دعوت دی ہے اور حکم دیا ہے کہ اس پر تدبر کریں، یعنی کہ اس پہ غور و فکر کریں، اس کے مطابق عمل کریں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَٰذَا کتاب، اور یہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید، انزل اللہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہے، مبارکن بابرکت، یعنی کہ اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ برکت زیادتی اور نمو کو کہتے ہیں۔ مبارکن ایسی چیز جس میں خیر، نفع اور برکت کی دائمی ہو، یعنی اس کتاب کے اندر خیر کثیر اور بے انتہا علم جس سے تمام علوم مدد لیتے ہیں، اس کی برکت حاصل کی جائے۔ کوئی ایسی بلائی نہیں جس کی طرف اس کتاب کی عظمت کی دعوت اور ترغیب نہ دی ہو، اس کی بلائی کی حکمت اور مصلحتیں بیان نہ کی گئی ہوں جو اس پر آمادہ کرتی ہیں۔ کوئی ایسی برائی نہیں جس سے اس کتاب کا روکنا اور ڈرانا نہ ہو، اور اس کے اسباب اور اقواب کا ذکر نہ ہو، اس کی برائی کے ارتکاب سے باز رکھتے ہوں۔ تورات کے مقابلے میں قرآن مجید زیادہ بابرکت ہونے کے بھی کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ تورات صرف ایک ہی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، جبکہ قرآن سب کے لوگوں کے لیے اور تمام اقوام عالم کے لیے مخاطب ہے۔ اور دوسری یہ کہ تورات ایک مخصوصہ زمانے کے لیے تھی، جبکہ قرآن مجید قیامت کے دن تک کے لیے ہے۔ تیسرا وہ کہ صرف وہ قومی مسائل کا حل پیش کرنے والی تھی اور یہ پوری انسانیت کے مسائل کا جواب دیتی ہے۔ پھر اس میں تمام پہلی آسمانی کتابیں، صحائف اور مضامین کو سمو دیا گیا ہے، لہٰذا اب تمہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خط و فراح لینا چاہتے ہو تو اس کی اتباع کرو۔ اس کتاب سے اس بات سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ اس کتاب کے کسی حصے کے خلاف ورزی تم سے سرزد نہ ہو۔ کتاب انزلناہ مبارک لیذکروا آیاتہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے سبق سیکھیں۔ فاتبعوہ، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو۔ اس سے مراد اس کی پیروی کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا، اس سے مراد اوامر نواہی اور احکامات میں سے جو کچھ بھی اس میں ہے اس پہ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ عقائد و عبادات اور شرائع و احکامات میں آیا ہے اس کی پیروی کرو، بے شک جو اس کی پیروی کرے گا دنوں میں زندگیوں کی سعادت اور کمال تک پہنچے گا۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم قرآن حکیم کی اتباع کرو گے تو شاید آپ پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہے اور اس کی پیروی کرنا ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اور یہ لوگوں کے لیے بصارت افروز دلائل اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ جاثیہ آیت نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات پر یقین کرے، انسان دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ ہر اپنے عمل کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جواب دہ محسوس کرے، انسان ذمہ داری والی زندگی گزارے، انسان اس کتاب کے احکامات کی پیروی کرے، انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے تاکہ اس پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین، کہے کہ تم بھی کہو کہ کتاب تو تم ہم سے پہلے ہی دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کتابوں پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے کیسی حجت تمام کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب
پہلے انبیاء کو کتابیں بھیجی گئی تو عربوں نے کہا ہم اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے، اگر ہماری زبان میں کتاب آتی تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے یہ عذر ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہیں کہ تم بھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے بھی دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی، یعنی کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی اطاعت اور تزکیہ نفس کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور شرک کی گندگی کو واضح کرتی ہے، تاکہ تم یوم حساب کو اپنے شرک اور جرائم کے لیے کوئی یہ عذر پیش نہ کرو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی، وہ یہودی اور نصرانی تھے۔ وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے۔ یہود و نصارہ پر جو کتابیں نازل کی گئی ہمیں اس کے بارے میں علم نہ تھا اور نہ ہم ان کی زبان جانتے تھے۔ جب ہم تک اللہ تعالیٰ کے فرمان نہیں پہنچ سکا تو ہمیں سزا کیوں دے جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہم نے تمہاری حجت ختم کر دی اور اب ایسے کتاب نازل کی ہے جو تمہاری زبان میں ہے، جامع کتاب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی واضح کتاب آسمان سے نازل نہیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید دیا اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے پڑھانے والے بنے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قرآن کے لیے چنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو مکمل ضابطہ حیات بنا کے بھیجا تاکہ یہ جو حجت ہے نا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا ہم نے یہ تھا ہمیں وہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ حجت تمام کر دی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن کے لیے چنے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہر وہ عمل کو دور کر دے جو اس کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ مبارک کے مہینے میں اگر ہم سے کوئی غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو انقلابی رمضان بنا دے۔ یہ جو چند دن باقی بچے ہیں، ہم اس چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے والے، خوب اللہ کی رضات حاصل کرنے والے، خوب اللہ تعالیٰ کی برکات کو سمیٹنے والے بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔